السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ ید الساحل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شاہا بے کس نوازی کن طبیبہ، چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار، آقا بندہ تیرے نثار، آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سنوار آقا۔ مجدار میں آ کے ناؤ پھنسی ہے، دیہات کے ہو جاؤں پار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ مجبور ہوں میں تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ یا رسول اللہ ایک طرف آدائی دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہی تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ اگرچہ بے حد ہے قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد، یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ما المدد، یا غوث اعظم پیر ماں۔ بگرداب بلا استادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں،
آج کی ہماری اور آپ کی 8ویں مجلس ہے، اور ہم نے اس محفل میں بہت ساری باتوں کو، نصیحتوں کو سنا، جس میں قرآنی آیات، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبات، خلفائے راشدین اور بزرگان دین کے اقوال اور ان کی زندگی، جو ہمارے لیے یقیناً ایک بہترین نصیحت ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو۔ ہم نے دنیا کو اور دنیا کی تمام تر رنگینیوں کو سب کچھ سمجھا، ان تمام چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا جس سے ہماری دنیا بھی سنورتی اور ہماری آخرت بھی بن جاتی۔ جیسے جیسے زمانہ عہد رسالت سے دور ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے انسانوں کے اندر نفس کی غلامی، شیطان کی پیروی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کے واقعات کو اس لیے بیان کیا تاکہ اس سے تمہیں عبرت و سبق حاصل ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ انسان اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے بہت ساری تیاری کرتا ہے، مگر آنے والا پل اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو کامیاب سمجھدار انسان وہی ہے جو آنے والے کل سے زیادہ آنے والی موت کی فکر کرے۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جو سورہ بقرہ شریف کی دوسرے پارے میں دوسری رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا حق پہچانو، ناشکری مت کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جن باتوں کی تعلیم دی کہ میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا حق پہچانو، میری ناشکری مت کرو۔ ایک بزرگ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی میرا ذکر کرتا ہے تو مجھ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرا ذکر کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ابھی ہم یہاں جمع ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم تنہائی میں ذکر کرتے ہو تو تمہارا ذکر میں تنہائی میں کرتا ہوں، جب تم مجمع میں میرا ذکر کرتے ہو تو تمہاری جماعت سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم انسانوں کی محفل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ خالق انسان فرشتوں کی محفل میں اپنے بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد چاہو۔
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، بڑے بڑے نامور تھے، بے نشاں ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں باقی۔ بڑی بڑی حکومت، سلطنت، ریاست، بادشاہت چلانے والے مر مٹ گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مگر آپ دیکھیں سلطان الہند عطائے رسول کو 800 سال سے زائد کا عرصہ گزرا، آج بھی نشان باقی ہے، ذکر باقی ہے۔ آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو عرصہ ہوا دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف چلے گئے، مگر آج بھی نشان باقی ہے، ذکر باقی ہے، محفلیں ان کی باقی ہے۔ آپ دیکھیں حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو عرصہ ہوا جام شہادت پی کر کے سید الشہداء کے مقام پر پہنچے، مگر آج بھی نشان باقی ہے، ذکر باقی ہے، نام باقی ہے، اور انہی کے ذکر کا صدقہ پوری دنیا آج بھی کھاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا ذکر کرنے والوں کا چرچا کرتا ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت کو ڈالتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو، اور آسمانوں میں جنگلات میں جا کر کے اعلان کر دو کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، اے دنیا والو، اے فرشتوں، اے جنگل کے جانوروں، تم بھی ان سے محبت کیا کرو۔ ہماری یہ محفل ذکر شہدائے کربلا کی، جس میں ہمیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرا، امام علی مقام نے اپنا پورا خاندان رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اور شریعت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے قربان کیا۔ یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام صحیح سلامت ہم تک کے پہنچا، اور یہ اسلام کی برکت ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج تک اور قیامت تک باقی رہے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت آپ کے بچپن ہی سے تھی، جیسا کہ کل کی گفتگو میں آپ لوگوں نے سنا۔ وہ تمام حدیثیں جو ذہن میں تھی، حضرت جبریل نے بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے اس کی اطلاع دی، بارش کے فرشتے نے بھی آ کر کے حضور کی بارگاہ میں اس کی اطلاع دی، حتیٰ کہ سرکار کی بارگاہ میں اس جگہ کی مٹی بھی پیش کی گئی جس جگہ سرکار امام علی مقام کی شہادت ہونا ہے۔ اب اس کے آگے کی گفتگو، اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق جو امیر المؤمنین، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین، ان کے بعد مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر فائز ہوئے تھے۔ آپ نے خلافت کے منصب کو، اس کی مسند کو 6 مہینے تک کے سنبھالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امام حسن مجتبی کے بچپن میں ہی فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے صحابہ کے اجماع پر۔ حضرت عمر کے وصال شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے صحابہ کے اجماع پر۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے صحابہ کے اجماع پر۔ حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اجماع پر حضرت امام حسن مجتبی یہ مسند خلافت پر فائز ہوئے، مگر چونکہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے، مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، خوریزی نہ ہو، تو چند شرائط پر حضرت امام حسن مجتبی نے مسند خلافت سے دستبرداری اختیار کی، جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی جب وفات ہو جائے گی تو خلیفہ پھر حضرت امام حسن مجتبی ہوں گے۔ مگر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے، جب آپ کی عمر بہت زیادہ ہوئی تو 50 ہجری میں آپ نے سب سے پہلے جو نیا کام کیا وہ یہ کہ آپ نے اپنی ہی حیات میں اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ یہ سنت صحابہ نہیں تھی، حضرت امیر معاویہ نے اپنی حیات میں اہل شام سے یزید کی بیعت کروا لی اور مدینہ کی طرف حکم نامہ بھیجا۔ اس وقت مدینے میں مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا۔ اس نے مدینے میں یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، امیر المؤمنین امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کا تم لوگوں سے مطالبہ کیا، وہ اسے اپنا ولی عہد بناتے ہیں، لہذا سنت ابو بکر و عمر پر تم لوگ اس کی بیعت کرو۔ تو مدینے کے مسلمانوں نے بیعت سے انکار کیا، جس میں حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ سنت ابو بکر و عمر نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر نے اپنی اولاد کو، اپنی اہل بیت کو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا، عمر نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، لہٰذا یہ سنت ابو بکر و عمر نہیں ہے، یہ طریقہ تو قیصر و کسریٰ کا بادشاہوں کا ہے، اور اسلام میں امیر ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ 51 ہجری میں حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عبداللہ بن عمر سے انفرادی طور پہ ملاقات کر کے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس وقت تک کہ ممکن ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہ ہو، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے امیر معاویہ سے کہا کہ یہ طریقہ سنت ابو بکر و عمر نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، تو حضرت امیر معاویہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار اگر یزید اس لائق ہے تب تو میرے اس کام کو تو پورا فرما دے، اور اگر یزید اس لائق نہیں ہے تو مسند خلافت پہ بیٹھنے سے پہلے یزید کو موت دے دینا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے تنہا ملاقات کی اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر، اے زبیر کے بیٹے، تم ایک لومڑی کے مثل ہو، بڑی چالاک لومڑی جو ہوتی ہے تم اس کے مثل ہو، کبھی یہ بل میں کبھی وہ بل میں، مجھے گمان ہے
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ہی ابو بکر و عمر کے بیٹوں کو ان کے کان میں کچھ پھونک دیا ہے جس کی وجہ سے وہ بیعت سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی انہی باتوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے ابو بکر و عمر کی سنت کے خلاف ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، تم بادشاہوں کے طریقے پر بیعت لے رہے ہو، لہذا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی مت کرنا، اس لیے کہ شام کے لوگ سب کے سب یزید کی بیعت کر چکے تھے۔ اب وہاں شام والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے بیعت سے انکار کیا ہے، تو شام والوں نے کہا کہ امیر معاویہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے، ان کا سر قلم کر دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اہل قریش کے تعلق سے ایسی بات کرتے ہو، خبردار آج کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو اور ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد پھر آپ مسلسل بیمار رہنے لگے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر اس وقت جو ہے لقبے کا اثر بھی ہوا۔ آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تبرکات حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تبرکات میرے انتقال کے بعد میری میت کے ساتھ قبر میں ڈال دینا۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے، یزید تخت نشینی کا اعلان کر دیتا ہے۔ جب یزید تخت نشینی کا اعلان کرتا ہے تو چونکہ اطراف کے لوگ تو اس کی بیعت کر لیتے ہیں، مگر یزید کو جن باتوں کا خوف تھا کہ ابھی اکابرین صحابہ جس میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی بیعت اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی، اور جس میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیعت اس کے لیے سند تھی۔ وہ بہت بے چین و بے قرار تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کی بیعت حاصل ہو جائے، تو اس نے ایک حکم نامہ بھیجا مدینے کی طرف، جس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر تھی، یزید کی تخت نشینی کا اعلان تھا، اور اہل مدینہ سے بیعت کا تقاضا تھا۔ اس بیعت کے تقاضے کے اندر یزید نے لکھا تھا حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، ان لوگوں سے بیعت لو، اگر یہ آسانی سے بیعت کرے تو ٹھیک، ورنہ ان کے ساتھ سختی کرنا۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ تھا۔ جب ولید بن عتبہ کے پاس یہ خط آیا تو بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ ولید بن عتبہ جانتا تھا کہ کسی بھی حالت میں یہ 4 افراد ایسے ہیں جو یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ ولید بن عتبہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ان 4 کو بلا کے لاؤ۔ اس وقت یہ 4 مقدس افراد مسجد نبوی شریف میں تھے۔ غلام آ کر کے جب ان لوگوں کو خبر دیا کہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ اس وقت آپ لوگوں کو دارالحکومت میں طلب کرتا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے وقت بلایا گیا، یہ بلانے کا کوئی وقت نہیں ہے، بے وقت بلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا چکے ہیں، اب بات وہی بیعت و خلافت کی ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر چلے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر چلے گئے، حضرت امام علی مقام اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر کے دارالعمارت کی طرف جاتے ہیں۔ جوانوں سے فرماتے تم دارالعمارت کے باہر رہنا، میں اندر جا کر کے بات کر کے آتا ہوں، اگر میرے آنے میں دیر ہو جائے یا تم دیکھو کہ میری آواز اونچی ہو تو تم سب کے سب اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ بہت پریشان تھا کہ کیا کیا جائے، تو اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلوایا۔ یہ وہی مروان تھا جو 50 ہجری میں مدینے کا گورنر تھا، یہ وہی مروان بن حکم تھا کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا کہ کھجور نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی جائے، تو غیب دار رسول نے مروان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔
اور اس کے باپ کے تعلق سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کا باپ وہ تھا کہ اس کے باپ کے اوپر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب باپ کے اوپر لعنت کی گئی تو اس وقت مروان پشتے پدر میں تھا تو وہ بھی اس لعنت کا حصہ دار ہوا اور حقدار ہوا۔ مروان وہ ملعون آدمی تھا کہ جس نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی عداوت میں نکالی ہے اور اہل بیت کو بڑی اذیت دیا کرتا تھا۔ ولید بن عتبہ نے مروان کو مشورے کے لیے طلب کیا، امام علی مقام بھی تشریف لے گئے۔ ولید بن عتبہ نے حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی۔ امام علی مقام فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ولید بن عتبہ نے کہا کہ یزید تخت نشین ہے اور آپ لوگوں سے وہ بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جیسے آدمی کے لیے اس طریقے سے چھپ کر کے بیعت کرنا یہ بڑی غیر مناسب بات ہے۔ تم دارالعمارت کے باہر نکلو، اعلان کرو، اہل مدینہ سے بیعت لو، اس وقت پھر دیکھا جائے گا۔ اتنا کہتے ہیں تو مروان بن حکم ولید بن عتبہ سے کہتے ہیں کہ ولید اگر یہ سیدھے سے بیعت کر لے تو بیعت لے لو، اگر سیدھے سے نہ مانے تو ان کے اوپر سختی کرو، نہ مانے تو انہیں قتل کر دو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں مروان سے اے ابن زرقا، تو جھوٹا وہ کمینہ انسان، تو مجھے قتل کرے گا یا مجھے قتل کرے گا، تم دونوں میں اتنی ہمت ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دارالعمارت سے اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ مروان بن حکم ولید بن عتبہ سے کہتا ہے کہ تم نے انہیں جانے دیا، اب تم ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہو، اب وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آنے والے، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ تم انہیں قتل کر دیتے۔ ولید بن عتبہ کہتا ہے اے مروان سن، اگر مجھے دنیا کی ساری دولت بھی دے دی جائے اور اس دولت کے بدلے اگر مجھ سے کہا جائے کہ حسین کو قتل کر دو تو ہرگز میں اپنے ہاتھوں سے نواس رسول کا قتل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تمام دولت کو میں جو ہے لات مار دوں، مجھے دنیا کی دولت کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میرا یقین ہے جو حضرت امام حسین کا قاتل ہوگا قیامت کے دن وہ خفیف المیزان ہوگا۔ جب اس نے اتنا کہا تو مروان بن حکم کہتا ہے کہ جیسی تمہاری مرضی، یہ ظاہراً اس نے جملہ کہا تھا مگر حقیقت میں دل سے وہ ولید بن عتبہ کا دشمن بن گیا تھا۔ وہ پوری رات گزرتی ہے، دوسرے دن پھر ولید بن عتبہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قاصد بھیج کر کے آپ کو بلوایا۔ آپ نے اس دن جانے سے انکار کر دیا کہ صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ پھر وہی رات تھی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 رجب کو مدینہ المنورہ سے ہجرت فرما کر کے مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ نکتے کی باتیں، ایک وقت تھا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور قریش مکہ کا ظلم و ستم بڑھا، مکے کی زمین حضور کے اوپر تنگ کر دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ جب مکے سے ہجرت فرما کر کے حضور مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی کعبے میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ کعبہ حضور کے سامنے تھا اور کعبے کے سامنے کعبے کا کعبہ تھا، حضور کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ رسول اللہ کی زیارت کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے کعبہ، اس روئے زمین میں سب سے زیادہ عظمت والا تو ہے، اگر امت کی جفاکاریاں میرے ساتھ نہ ہوتی تو ہرگز میں تجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ آتے ہیں۔ اب وہی امت کا ظلم و ستم، وہی امت کی جفاکاریاں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب ارادہ فرماتے ہیں کہ مدینے سے وہ مکہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں کو، اپنی اہل بیت اطہار کو حکم دیا کہ سامان سفر باندھ لو، ہمیں اسی وقت ہجرت کرنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پہ حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مزار پاک پہ حاضر ہو کر کے عرض حال کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک تصور
ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کہ اگر کوئی انسان ہمیشہ کے لیے کسی اپنے سے دور جائے گا، اس کے دل کے اوپر رنج و غم کے جو پہاڑ ٹوٹیں گے، اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر وہ نانا جو اپنے نواسے سے اتنی محبت کرتے ہوں کہ نواسا پیاس کی وجہ سے تڑپے تو نانا اپنی زبان چسا کر کے ان کی پیاس کو بجھا دے، وہ نانا جو اپنے نواسے سے اتنی محبت کرتے ہوں کہ نواسوں کو جب سواری کی ضرورت ہو تو نانا اپنے کندھوں پہ بٹھال کر کے اپنی زلف معمر نواسوں کے ہاتھ میں دے دے، وہ نانا اتنی محبت کرنے والے نانا، ان کی مزار سے دور ہونے کی بات، ان کے دیار سے دور ہونے کی بات، حضرت امام علی مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حالات کو بیان کیا، عرض کیا یا رسول اللہ نانا جان، اب میں دیکھتا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت کرنا مقدر نہیں ہے، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول فرمائیں۔ جنت البقیع میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ خاتون جنت کی مزار پاک پہ سلام عرض کرتے ہیں، سیدہ کی بارگاہ میں رخصتی کی اجازت لیتے، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پہ آتے ہیں تو اس وقت آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین، اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو، ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسین، جو کام تمہارے ذمے ہے اس کام کو پورا کرنا، جو کام تمہارے ذمے ہے اس کام کو تم پورا کرنا۔ امام علی مقام کو اب اپنی شہادت کا پورا یقین ہو جاتا ہے اور آپ گھر تشریف لا کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی ازواج، اپنی بہن اور بھانجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکے کا قصد فرماتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں آپ سفر شروع کرتے ہیں۔ جب پہلی منزل پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع سے ہوتی ہے۔ جب آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع سے ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مطیع نے کہا ہمارے سردار آپ کہاں کا قصد کرتے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں امام علی مقام، اس وقت تو ارادہ مکے کا ہے، اس کے آگے دیکھ لیجیے اللہ کی کیا مرضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں آپ عرب کے سردار ہیں، مکے میں ہی رہنا، ہرگز کوفہ کا ارادہ نہ کرنا، اس لیے کہ کوفہ کی بے وفائی دنیا جانتی ہے کہ کوفہ والے بد عہدی میں مشہور ہیں، کوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں، کوفہ والوں نے ہی آپ کے والد ماجد کو شہید کیا ہے، کوفہ والوں نے ہی آپ کے بھائی امام حسن کو بے یار و مددگار ان لوگوں نے چھوڑ دیا، امام حسن کے اوپر نیزہ مارا گیا، آپ کی جان بچی، یہ سارے کارنامے کوفہ والوں کے ہیں، لہذا حسین آپ ہمارے سردار ہیں، آپ مکے میں رہنا، مکے سے باہر نکلنے کا ارادہ نہ کرنا۔ عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں کہ میرے ماموں مکے میں ہیں، میرے بھتیجے بھانجے مکے میں ہیں، ہم سب آپ کی نصرت کریں گے، ہم سب کی جانیں آپ کے لیے قربان ہو جائے گی۔ امام علی مقام اپنی دعاؤں سے نواز کر کے اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے ہی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ لوگ مکہ پہنچ چکے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچتے ہیں، رفتہ رفتہ جب اہل مکہ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مکے میں تشریف لے آئے ہیں تو اہل مکہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جوگ در جوگ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، آپ سے مصافحہ کر کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور وہاں کوفہ میں یہ بات مشہور ہو چکی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جا چکے ہیں۔ اس وقت کوفہ والے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب اور غلام کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت مولا علی نے اپنی دارالحکومت کو کوفہ بنایا تھا، تو کوفہ والے
یہ سب کے سب شیعہ حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والے، مگر یہ کیسے ہیں؟ دنیا ان کی حقیقت کو جانتی ہے، جیسے آج ہیں ویسے ہی یہ کل بھی تھے۔ یہ اہل بیت کے نہ پہلے تھے نہ ابھی ہے، اور نہ یہ قیامت تک کے اہل بیت کے ہو سکتے ہیں۔ تو شیعان علی جو کوفہ کے اندر تھے، جب ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو چکی ہے اور یزید تخت نشین ہو چکا ہے، یزید نے جو ہے بیت کا مطالبہ کیا، امام علی مقام نے بیت سے انکار کر کے مدینے سے مکہ کی طرف آپ نے کوچ کیا ہے، تو اب یہ شیعہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا جائے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، آپ کے ہاتھ پہ جو ہے اس بات کا عہد و پیمان کیا جائے۔ اس وقت کوفہ کے شیعان علی یہ سب اکٹھا ہو کر کے ایک شخص کے مکان پر، جس کا نام سلیمان سرد تھا، سلیمان تھا، اس کے مکان پہ جمع ہو کر کے سب اس سے یہ بات کہتے ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ دیکھو، اگر تم عہد و پیمان کرتے ہو اور اپنے وعدے پر تم قائم رہتے ہو تو حسین ابن علی کو تم کوفہ بلانا، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم بزدل ہو، کمزور پڑ جاؤ گے، تو ہرگز نماز رسول کو دھوکہ مت دینا۔ سب نے عہد و پیمان کیا کہ ہرگز ہم حضرت حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ جب عہد و پیمان ہوا، ایک تحریر لکھی گئی حمد و ثنا کے بعد حضرت امیر معاویہ کی وفات پر ان لوگوں نے خوشی کو ظاہر کیا، اور پھر لکھا کہ حسین ابن علی آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم جو ہے یزید کی حکومت سے بیزار ہیں، آپ کی نصرت کریں گے اور ان لوگوں کا ہم خاتمہ کریں گے۔ ہم جو ہے یزید کے مقرر کردہ گورنر جو اس وقت کوفہ میں ہیں حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول تھے۔ شیعوں نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ جمعہ پڑھنے بھی نہیں جاتے، ہم پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حق کی تائید کریں گے اور حق کی پیروی کریں گے۔ یہ پہلا خط حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتا ہے، مگر کوفہ والوں سے رہا نہیں گیا، یکے بعد دیگرے خطوط بھیجنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں 53 خط حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے۔ اسی پر بس نہیں، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ چند دنوں کے اندر 150 خطوط حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے۔ جب 150 خط ہو گئے تو حضرت امام علی مقام نے اطمینان قلب کے لیے اور تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور ان کو ایک خط دیا اہل کوفہ کے نام کہ تمہارے تمام خطوط مجھ کو حاصل ہوئے اور وہاں کے حالات سے میں باخبر ہوا، لہٰذا میں تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتا ہوں۔ یہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے جب مجھے اطمینان دلا دیں تو انشاءاللہ ان قریب میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب یہ جانے لگے کوفہ، ان کے 2 بیٹے تھے حضرت ابراہیم و محمد، ان دونوں کو ساتھ لے کر کے یہ کوفہ کی طرف گئے، اور جب یہ کوفہ پہنچتے ہیں تو مختار بن عبید کے مکان پر انہوں نے قیام کیا۔ مختار بن عبید کے مقام پر قیام کے بعد جب اہل کوفہ کو معلوم پڑا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر کے آئے ہیں، تو لوگ کوفہ جو ہے مختار بن عبید کے مکان پہ آنے لگے اور حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنے لگے۔ ایک روایت میں آیا کہ تھوڑے دنوں میں 12,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت حضرت امام مسلم کے ہاتھ پہ کی تھی، اور یہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 40,000 افراد کوفی جو ہے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جب نعمان بن بشیر کو اس بات کا علم ہوا تو نعمان بن بشیر نے کوفہ والوں کو منع کیا اور کوفہ والوں سے ان چیزوں سے روکا، اس لیے کہ کوفہ میں بنو امیہ کے کچھ لوگ بھی تھے، تو ان لوگوں نے یزید کے نام ایک خط لکھا اور یزید کو کوفہ کے حالات سے باخبر کیا اور کہا کہ اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو اسی وقت جو ہے کوفہ کی خبر لو، ورنہ کوفہ کے اتنے افراد جو ہے مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی
بیعت کر چکے ہیں۔ تو یزید نے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر کے ذریعے، حضرت نعمان چونکہ صحابی رسول تھے، وہ اہل بیت کے مقام کو جانتے تھے، آپ نے لوگوں کو فقط سمجھایا اور منع کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوئی بات نہیں مانتا تو یہاں بیٹھ گئے۔ تو بنو امیہ کے جو لوگ تھے، بنو امیہ کے لوگوں نے کہا اے نعمان بن بشیر تم بڑے کمزور ہو، ان لوگوں کے ساتھ سختی کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں اگر میں کمزور ہوں تو کمزور ہی صحیح، سختی کر کے میں عزت حاصل کرنا نہیں چاہتا، زیادتی کر کے میں عزت حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ اور جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی تو یزید اپنے مشیروں کو طلب کرتا ہے، ان لوگوں کو جو مشورہ دے سکے اور ان لوگوں کو حالات بتاتا ہے۔ تو سارے لوگوں نے مشورہ دیا اے یزید اب اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو اسی وقت نعمان بن بشیر کو ان کے عہدے سے معزول کر دو، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، وہ نرمی برت رہے ہیں، کسی ایسے سخت آدمی کو کوفہ کا حاکم بنا کر کے بھیجو جو کسی کی رعایت نہ کرے، کسی کے ساتھ مروت نہ کرے۔ تو اس وقت مصر، اس وقت بصرہ کا جو حاکم تھا عبید اللہ ابن زیاد، جسے ابن زیاد کہا جاتا ہے، اس کا نام عبید ہے، عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یزید نے حکم بھیجا کہ اسی وقت تم بصرہ چھوڑ کر کے کوفہ میں جاؤ، وہاں کے حالات ایسے ایسے ہیں، وہاں کے حالات پہ قابو تم پانا۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنی جگہ اپنے بھائی عثمان بن ابن زیاد کو مقرر کر کے رات کی تاریخی میں بصرہ سے کوفہ کی طرف آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں، انسان کتنا شاطر ہوتا ہے، وہ انسان جس کے اندر مکاری ہوتی ہے، جس کے اندر فریب ہوتا ہے، جس کے اندر چالاکی ہوتی ہے، جو انسان دین سے دور ہوتا ہے وہ کیسا شاطر ہوا کرتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اب چونکہ کوفہ کے حالات سے باخبر ہو چکا تھا کہ کوفہ والے بڑی بے چینی اور بے صبری سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ کرتا کیا ہے کہ قادسیہ کے مقام تک تو آتا ہے، قادسیہ کے مقام پہ آنے کے بعد یہ حجازی لباس پہن لیتا ہے، وہ لباس جو مدینے والے پہنتے ہیں، اور اونٹ پر سوار ہو کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مغرب و عشاء کے درمیان قادسیہ کے مقام سے جو ہے وہ کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ رات کا وقت تھا، اب وہ راستہ جو قادسیہ کی طرف سے آ رہا تھا تو کوفہ والوں نے سمجھا یہ راستہ تو مدینے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا امام حسین آ گئے ہیں۔ کوفہ والوں کا یہ گمان تھا، تو کوفہ والے بڑے خوش ہوئے، مرحبا مرحبا یا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگانے لگے، اور ابن زیاد کے چاروں طرف سے کوفہ والوں نے گھیر لیا۔ کوفہ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین آ گئے ہیں، اور ابن زیاد ملعون جو ہے وہاں کے منظر کا معائنہ کر رہا ہے کہ کتنی بے چینی اور بے تابی سے اہل کوفہ حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب مجمع بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب ابن زیاد کو چلنے میں دشواری ہونے لگی تو ابن زیاد کے غلام نے کہا کہ اے لوگو یہ حسین نہیں، یہ حاکم وقت عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ جب لوگوں نے سنا یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹ گئے اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس میں جاتا ہے، نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ سنا کر کے ان کو ان کے منصب سے ہٹا کر کے اور خود ان کے منصب پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس نے چالاکی کیا کی کہ رات بھر بڑی بے چینی سے انتظار کرتا رہا، جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے، صبح نمودار ہونے کے بعد پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اہل کوفہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں کو بلوایا، جو بڑے بڑے نام والے تھے ان لوگوں کو بلوایا، انہیں قید و بند میں ڈال دیا اور خطبہ دیا، تقریر کیا کہ اے کوفہ والو، اب کوفہ کا حاکم میں ہوں، میں یہاں کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، میں تم لوگوں کے اندر عدل و انصاف کروں گا، جو حکومت کی فرما برداری کریں گے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے گا، اور جو نافرمانی کریں گے ان کے ساتھ سختی ہوگی، ان کے لیے جو جواب ہوگا وہ میرا کوڑا اور میری تلوار ہوگی۔ بڑی سخت لہجے میں اس نے کلام کیا، خطبہ دیا۔ اب اس نے خطبہ دیا، اب یہاں سے اہل کوفہ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے پہلے کوفہ کے بڑے لوگوں کو قید کر لیا، پھر
پھر اس طریقے کی تقریر اس نے کی۔ اب جب لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کے خیالات بدلنے لگے، لوگوں کے تصورات بدلنے لگے، ابن زیاد نے جاسوس پھیلا دیے کہ کسی بھی طریقے سے مسلم بن عقیل کی خبر لی جائے کہ مسلم بن عقیل اس وقت کہاں ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں، حضرت امام مسلم بن عقیل جب مدینے سے تشریف لائے تھے مکہ، پھر مکے سے کوفہ آپ تشریف لائے تھے تو مختار بن عبید کے مکان پر تھے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے حالات بگڑنے لگے تو آپ مختار بن عبید کے مکان سے نکل کر کے جناب ہانی کے مکان پہ چلے جاتے ہیں۔ جناب ہانی اپنے گھر کے پوشیدہ کمرے میں آپ کو رکھتے ہیں، وہاں بھی بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ اہل کوفہ کے کچھ لوگ جو ہے چھپ چھپا کر کے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ یہاں ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو خبر لا کر کے دے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، بہت سارے انعام اس کو دیے جائیں گے، مگر پھر بھی کوئی خبر لگ نہیں رہی تھی۔ تو ابن زیاد نے کیا ایک شامی غلام کو خریدتا ہے، معقل اس کا نام تھا، 3000 درہم اس کو دیتا ہے، اور یہ 3000 درہم دے کے کہتا کسی بھی طریقے سے مسلم بن عقیل کی خبر لے کر کے آؤ۔ اب یہ معقل شامی غلام جو ہے کوفہ کی جامع مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد میں جانے کے بعد تسبیح و تحلیل میں لگتا، نماز ذکر و اذکار میں لگتا۔ اسی مسجد میں حضرت مسلم بن اوسجہ بھی موجود تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ یہ محب اہل بیت تھے۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کی پارسائی دیکھ کر کے اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہر سے زیادہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، ظاہر سے زیادہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز کا مدار جو ہے وہ انسان کی اپنی نیت کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کے اندر کتنی پارسائی ہے، انسان کی نیت کے اندر کتنی سادگی ہے۔ وہ معقل شامی غلام جو ہے کوفہ کی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا، ذکر کرتا، ہر چیز کرتا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کو اس نے دیکھا، حضرت مسلم بن اوسجہ سے کہتا ہے کہ حضور میں ایک شامی غلام ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ اہل بیت میں سے حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کوفہ میں ہے، میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا، میرے پاس یہ 3000 دینار ہے، میں چاہتا ہوں حضرت امام مسلم کی نظر کر دو تاکہ وہ اسے کسی کار خیر کے اندر خرچ کرے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ فرماتے ہیں اے شامی غلام، اس وقت مسجد میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تم یہ سوال مجھ سے ہی کیوں کرتے ہو کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، اور لوگ بھی تو یہاں بیٹھے ہیں؟ تو وہ ظالم مکار کیا کہتا ہے، وہ فریبی کیا کہتا ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، کبھی کسی کی زیادہ محبت اور زیادہ عقیدت کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقیدت کرنے والے ہی اکثر دھوکہ دیا کرتے ہیں، محبت کرنے والے ہی اکثر دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ بڑی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اور حضرت مسلم بن اوسجہ کو اپنے فریب میں پھانس لیتا ہے۔ وہ کہتا کہ حضور آپ کے چہرے کے اوپر خیر و برکت ظاہر ہوتی ہے، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ اہل بیت کے دوست ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کہتے ہاں تو نے صحیح پہچانا، میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ پھر اس کو ساتھ لے کر کے حضرت جناب ہانی کے مکان پہ آتے ہیں، وہ آ کر کے امام مسلم بن عقیل سے مصافحہ کرتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، اب وہ 3000 دینار درہم جو اس کے پاس تھے آپ کی نظر کرتا ہے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ پھر روز آنا سب سے پہلے امام مسلم کی بارگاہ میں آتا تھا اور سب سے آخر میں جایا کرتا تھا، جتنی باتیں جو کچھ ہوتی تھی وہ جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ جناب ہانی جو ہے ان کے تعلقات عبید اللہ ابن زیاد سے بہت پرانے تھے، پرانے تعلقات تھے۔ امام مسلم کے آنے سے پہلے جناب ہانی عبید اللہ ابن زیاد سے روز ملاقات کیا کرتے تھے، مگر جب سے حضرت امام مسلم جناب ہانی کے گھر پہ مقیم ہوئے تھے تو آپ نے بیماری کا بہانہ کر کے جانے اور ملاقات کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہاں ابن زیاد کو پوری
ابن زیاد کو پورے حالات معلوم ہو چکے تھے، تو ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو بھیج کر کے جناب ہانی کو طلب کرتا ہے۔ حضرت ہانی آنے کا ارادہ کرتے ہیں، حضرت مسلم سے ملاقات کر کے ان سے پوچھ کر کے آپ جو ہے گورنر ہاؤس تشریف لاتے ہیں، اور آپ لانے کے بعد اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو آپ سلام کرتے۔ جب آپ نے پہلا سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، آپ نے دوسری بار سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جب آپ نے سلام کیا تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے ہانی تم ہمیں سلام کرتے ہو اور اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنا کر کے رکھے ہو، اپنے گھر میں دشمنوں کو تم پناہ دیتے ہو۔ جناب ہانی پہلے اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ میں حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا، میرے گھر میں کسی کی سازش کا کوئی راز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے انکار کیا تو عبید اللہ ابن زیاد اپنے شامی غلام کو بلوا کر کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ شامی غلام آ کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اب جناب ہانی کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ بد عہدی کرنے والا، یہ ظالم اور فریبی انسان کتنی عقیدت کو ظاہر کرتا تھا، مگر حقیقت میں یہ عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ اب شاہد گواہ سامنے ہیں، اب انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ تو جناب ہانی نے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا نہیں، وہ اچانک میرے دروازے پہ آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا، میں نے انہیں پناہ دے دی، مجھے اتنی مہلت دو کہ جا کر کے میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں اور کہیں اور جانے کو کہہ دوں تاکہ ان کی پناہ دینے کے ذمے سے میں بری ہو جاؤں۔ ابن زیاد کہتا کہ نہیں، میں اس بات کی اجازت تمہیں نہیں دے سکتا، تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ جناب ہانی کہتے ہرگز میں مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے اگر میں ان کو تمہارے حوالے کروں گا تو تم انہیں قتل کر دو گے۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ بات ہوئی، اور جب بات بڑھی تو عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اسی چھڑی سے جناب ہانی کے سر پر اور آپ کے منہ پہ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ناک سے خون بہنے لگا۔ جب خون بہنے لگا تو آپ نے ایک سپاہی کی تلوار کھینچنی چاہیے، مگر وہ تلوار آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا کہ ہانی اب تو نے اپنا خون میرے اوپر مباح کر دیا ہے کہ تیرا خون بہانا میرے لیے جائز ہو گیا۔ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے لے جا کر کے کسی کمرے کے اندر اسے بند کر دو۔ اب وہاں کوفہ کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا، جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ بات کوفہ کے اندر پھیلی تو چونکہ جناب ہانی جو ہے اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، تو پورا قبیلہ اور آپ کا پورا خاندان جو ہے تلواریں ہاتھ میں لے کر کے اس جو ہے دارالعمارت کا گھیراؤ کر لیتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے کہ ہم نے عطا سے انکار نہیں کیا تو ہمارے سردار کو قتل کیوں کیا گیا؟ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، ہم جو ہے اس کا انتقام لیں گے۔ اب چونکہ اس وقت دارالعمارت میں بہت کم آدمی تھے، جب صورتحال بگڑی تو عبید اللہ ابن زیاد ڈر گیا، اب کرے تو کیا کرے؟ تو اس نے حضرت قاضی شریح سے کہا کہ تم اندر آ کر کے دیکھ لو کہ ہانی کو کچھ ہوا نہیں ہے، وہ ابھی زندہ عافیت سے ہے، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ قاضی شریح ہانی سے جب بات کرتے ہیں، جناب ہانی کہتے کہ جا کے میرے قبیلے والوں سے بتا دینا کہ اگر 10 آدمی بھی اس وقت دارالعمارت کے اندر داخل ہو جائیں تو ہم فتح پا لیں گے اور میں چھٹ جاؤں گا۔ مگر دیکھیے انسان کتنا شاطر ہوتا ہے، انسان کتنا چالاک ہوتا ہے کہ جب قاضی شریح آنے لگے تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا ایک سپاہی ساتھ میں لگا دیا کہ کیا بات وہ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے آ کے مجھ سے بتانا۔ اب چونکہ سپاہی ساتھ میں تھا تو قاضی شریح نے پوری بات نہیں بتائی، فقط اتنا کہا کہ وہ عافیت میں ہیں اور ان کے قتل کی جو خبر ہے وہ غلط ہے۔ جب قبیلے والوں نے سنا کہ قتل کی خبر غلط ہے، وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل ہے جو جناب ہانی کے مکان پہ تھے، انہوں نے اپنے متوسلین کو آواز دی، ان لوگوں کو آواز دی جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ 40,000 افراد جو ہے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ دارالحکومت کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بد عہدی مسلم بن عقیل کو معلوم تھی، کوفہ والوں کی بے وفائی مسلم بن عقیل کو معلوم تھی، کوفہ والے دھوکہ دیتے ہیں مسلم بن عقیل کو معلوم تھا۔ اگر حضرت امام مسلم بن عقیل اسی
اسی وقت اعلان کر دیتے یہ 40,000 اگر حملہ کر دیتے تو جو ہے کوفہ کا گورنر ہاؤس دارالعمارت بھی فتح ہو جاتا، پھر یہی لشکر الشام کی طرف جاتا تو شام کا تخت و تاج بھی پلٹ کے رکھ دیا جا سکتا تھا۔ مگر اہل بیت نبوت کے افراد جو ہوتے ہیں نا، یہ صلح سے اہتمام حجت کر لیا کرتے ہیں، یہ ناحق کسی کا خون بہایا نہیں کرتے ہیں کہ جہاں بات کرنے سے بات بنتی ہے وہاں خون بہانے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے اہتمام حجت کا وقفہ دیا، بات چیت کرنے کا موقع دیا، اور اسی موقع کا فائدہ عبید اللہ ابن زیاد نے اٹھایا۔ اب اس نے کیا کہ کوفہ کے بڑے بڑے نامور پیسے والوں کو، سرداروں کو اس نے اپنے قلعے کے اندر قید کیا تھا۔ ان کو قلعے کی چھت کے اوپر چڑھا کر کے کہا کہ اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے اور اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ وہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے ورنہ تم سب کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ اب وہ سرداران کوفہ کہ جن کے گردن پہ تلوار رکھی ہے وہ جانتے تھے کہ اگر یہ اندر آ بھی جائیں تو ان کا قلعہ فتح کرنے سے پہلے ہم سب قتل کر دیے جائیں گے۔ تو وہ سب کے سب اپنے قبیلے والے، خاندان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو اور اپنی اپنی جانوں کے اوپر رحم کرو، اس لیے کہ اس وقت یہاں گرچہ افراد کم ہیں مگر شام میں اس سے زیادہ فوجیں ہیں، اور اگر تم نے یزید کی اطاعت نہیں کی ہے تو اس کے بعد یزید جب کوفہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا تو تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تمہاری ساری جگہ زمین تم سے چھین لی جائے گی، اور بالفرض اگر تم اس قلعے کو فتح بھی کر لو تو تمہارے اندر آنے سے پہلے ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہم پر رحم کرو اور اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد کی یہ سازش کام کر گئی۔ اب لوگ چھٹنا شروع ہوتے ہیں، لوگ منتشر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ 40,000 افراد امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کیے ہوئے تھے، مگر شام ہوتے ہوتے جب نماز مغرب کا وقت ہوا فقط 500 افراد حضرت امام مسلم کے ساتھ تھے۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے 500 افراد آپ کے ساتھ تھے، مگر جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو تنہا حضرت امام مسلم بن عقیل بچے تھے، آپ کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب کوفہ والوں کی یہ بے وفائی ہے، وہ حضرت امام مسلم جب کوفہ آئے تھے تو کوفہ والوں نے اپنی نظروں کو بچھا دیا تھا، کوفہ کے سارے دروازے کھلے تھے، مگر آج ایک وقت آ گیا ہے جب حکومت کی تلواریں حضرت اہل بیت کے خلاف ہوئی اور یزید کے ساتھ ہو گئی، تو کس طریقے سے کوفہ والوں نے بے وفائی اہل بیت اطہار کے ساتھ کی ہے۔ حضرت امام مسلم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اب جائے تو کہاں جائے، اب رات گزارے تو کہاں گزارے، اب سہارا لے تو کس کا لے، اسی سوچ و بچار میں گم رہے تھے، اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اچانک یاد آ جاتی ہے امام علی مقام کی، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر کے کوفہ والوں میں 40,000 افراد نے بیعت کر لی تھی، تو حضرت امام مسلم نے حضرت امام علی مقام کو تحریر بھیج دی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، اس وقت 40,000 افراد نے میرے ہاتھ کے اوپر آپ کی بیعت کی ہے، یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، آپ جلد تشریف لے کر کے آئیں۔ حضرت امام مسلم کو یقین تھا کہ یہ پیغام پہنچتے ہی امام حسین مکہ سے کوفہ کا ارادہ کر لیں گے اور کوفہ تشریف لے آئیں گے۔ آپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ جب کوفہ والوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو حضرت امام حسین کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اسی سوچ و بچار میں گھوم رہے تھے۔ رات کی تاریکی تھی، ایک دروازے کے قریب سے گزرتے ہیں، دروازے پہ خاتون بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس خاتون کا نام طوبہ خاتون تھا، وہ کسی کی غلام کنیز تھی، اس نے آزاد کیا تھا، تو اس نے نکاح کیا، نکاح کے بعد اسے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے بلال رکھا تھا، مگر چونکہ وہ راہ سے تھوڑا بھٹک گیا تھا، وہ شراب نوشی کے چکر میں پڑ گیا، رات بڑی دیر سے گھر آیا کرتا تھا، وہ طوبہ خاتون اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ امام مسلم نے کہا خاتون مجھے تھوڑا پانی پلا دو، اس نے لا کر کے پانی پیش کیا، آپ پانی پیتے ہیں برتن دے دیتے ہیں، وہ خاتون اندر جا کے برتن رکھ کے جب واپس آتی ہے تو امام مسلم اسی کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ خاتون نے کہا کہ اے نوجوان مسافر تم اپنے گھر کی طرف چلے
چلے جاؤ، اتنی رات میں کسی غیر خاتون کے مکان کے پاس رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ امام مسلم فرماتے کہ خاتون کوفہ کے اندر میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوفہ کے اندر میرا کوئی مکان نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کوئی نیکی کرو، شاید اس کا بدلہ میں تمہیں دے دوں، اور اگر دنیا میں نہیں تو کل قیامت کے دن میرے نانا اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں میں مسلم بن عقیل ہوں، میں امام حسین کا نائب بن کر کے یہاں پہ آیا تھا۔ اتنا سننا تھا، عقیدت محبت میں وہ خاتون امام مسلم کو اپنے گھر میں لاتی ہے، ایک پوشیدہ کمرے میں ان کے لیے بستر لگا کے ان کو بٹھاتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور اس کو دعاؤں سے نوازا، تو وہ خاتون اس کمرے کو بند کر کے پھر اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگتی ہے، اور جب اس کا بیٹا آتا ہے بیٹے کو کھلا پلا کر کے سلا دیتی ہے، اس لیے کہ جانتی تھی کہ یہ شرابی، اس کے اندر بدعہدی ہوگی، کہ جو شراب پیتا ہے نشے کا عادی ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا ہمارے ماحول معاشرے کے اندر کس طریقے سے ہمارے جوانوں نے اور ہمارے بچوں نے نشہ کر کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ بیرکف ایک دوسرا موضوع ہے، اگر کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اب چونکہ جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، اس کے اندر بدعہدی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شراب کے نشے میں وہ کہتا کچھ ہے، جب چڑی رہتی ہے تو کچھ کہتا ہے، جب اتر جاتی ہے تو کچھ کہتا ہے۔ اس خاتون کو معلوم تھا، اس نے امام مسلم بن عقیل کو پوشیدہ کمرے میں بند کیا۔ وہاں عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کو جو گرفتار کر کے لائے یا ان کے ٹھکانے کا پتہ دے دے، اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے، اور اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی ہے تو وہ بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کی پوری جاگیر جو ہے ضبط کر لی جائے گی۔ یہ اعلان ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ بلال جو لڑکا تھا، وہ خاتون کا بیٹا تھا، وہ بار بار دیکھتا تھا کہ میری ماں دبے پیر اس کمرے میں کیوں جا رہی ہے، میری ماں دبے پیر اس کمرے میں کیوں جا رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، خاتون نے بہت انکار کیا، بیٹا بضد ہوا تو عہد و پیمان لینے کے بعد خاتون نے بتا دیا آج ہماری قسمت کا ستارہ بڑے عروج پر ہے کہ ہمارے گھر میں نواس رسول جلوہ گر ہے، ہمارے گھر میں حضرت امام مسلم بن عقیل ہے۔ اب وہ لڑکا جانتا تھا، بلال جانتا تھا اس بات کو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی پورے گھر کی، اس کی پوری دولت کے اوپر حکومت قبضہ کر لے گی۔ جو بتا دے گا پتہ اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس نے رات تو گزار دی، جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے محمد بن حسین کے پاس جا کر کے وہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل میرے گھر کے اندر ہے۔ یہ جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد سے بتاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، اب وہ سپاہی گھوڑ سوار ہاتھ میں تلوار لے کر کے حضرت امام مسلم کی گرفتاری کے لیے آتے ہیں۔ جب چیخو پکار ہوتی ہے، جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، امام مسلم سمجھ جاتے ہیں کہ عبید اللہ کو معلوم پڑ گیا میں کہاں ہوں۔ یہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے اس خاتون کے گھر سے نکلنے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ سپاہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ ان سے مقابلہ کرتے کرتے ان لوگوں کو گھر کے باہر کرتے ہیں۔ امام مسلم، میں واقعات کو تھوڑا اختصار سے عرض کرتا ہوا چل رہا ہوں۔ امام مسلم نے ان میں سے کئی لوگوں کو قتل کیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بڑا جو ہے بہادری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ امام مسلم مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا اے مسلم اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ امام مسلم فرماتے ہیں مجھے تم لوگوں کی امان پہ بھروسہ نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں کہتے ہیں، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اسی جنگ کے اندر، اسی تلوار بازی کے اندر ایک ظالم کی تلوار سے حضرت امام مسلم کے سامنے کے ہونٹ کٹ گئے تھے، جس سے منہ سے خون آنے لگا تھا۔ آپ بھی زخمی ہوئے تھے، آپ نے دیوار کا سہارا لگا لیا۔
دیا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو امان دیتے ہیں، آپ نے جنگ روک دی، تلوار چلانی روک دی، ایک خچر لایا گیا، آپ اس کے اوپر آپ کو بٹھالا گیا۔ جب آپ کو بٹھالا گیا تو سپاہی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے تلوار چھین لیتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ سے تلوار چھینتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کی امان کا کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم اپنی امان کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ پھر امام حسین حضرت امام مسلم بن عقیل نے امان دینے والوں سے کہا کہ تم اپنی امان کی ذمہ داری سے بری ہونا اگر چاہتے ہو تو فقط میرا ایک کام یہ کرنا کہ میں نے اپنے سردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا ہے، وہ کوفہ کا قصد کر چکے ہوں گے، وہ کوفہ آنے والے ہوں گے، بس میرا ایک کام اتنا کرنا، ایک قاصد ان تک کے پہنچا دو اور میرے حالات کی خبر ان کو دے دینا اور یہاں آنے سے ان کو روک دینا۔ البتہ روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جس نے امان دی تھی، محمد بن اشعث نے امان دی تھی، اس نے یہ کام کیا اور ایک تحریر امام علی مقام کی طرف اس نے روانہ کی تھی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو اب دارالامارت میں پیش کیا جاتا ہے، آپ کو دارالامارت کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے۔ دارالامارت کے باہر بہت سے لوگ جو ہے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اندر جانے کا موقع ملے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھنے کا موقع ملے۔ دروازے پر آپ بھی کھڑے تھے، زخمی حالت ہے، اب منہ سے خون بہ رہا ہے، قریبی ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا۔ ایک غلام نے کہا، اے مسلم بن عقیل دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے، مگر یاد رکھنا ایک قطرہ اس میں سے تم کو ملنے والا نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے اتنا کہا، آپ بڑے پیاسے بھی تھے مگر ایک کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی لے جا کے مسلم کو دے دو تاکہ وہ پی لے۔ حضرت امام مسلم نے جب پہلا کٹورا منہ سے لگایا اس میں خون آ گیا، آپ نے وہ پانی پھینک دیا، دوسرا لگایا اس میں بھی خون آ گیا، آپ نے اس پانی کو بھی پھینک دیا، تیسرا کٹورا جب آپ لگاتے ہیں پینے کے لیے تو سامنے کے دو تاج ٹوٹ کر کے اس میں گر جاتے ہیں۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری پیاس حوض کوثر کے پانی سے بجھنے والی ہے، میرے نانا کے دست کرم سے جو پانی ملے گا اس سے بجھنے والی ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب آپ کو پیش کیا جاتا ہے، آپ عبید اللہ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، مسلم تم امیر وقت کو سلام نہیں کرتے، تو ارشاد فرماتے ہیں اگر عبید اللہ ابن زیاد مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سلام نہیں، اور اگر یہ مجھے قتل کرنا نہیں چاہتا تو اس کے اوپر بہت سے سلام۔ جب آپ نے اتنا کہا تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے، مسلم میں تو ضرور تجھے قتل کروں گا اور اتنا دردناک قتل کروں گا کہ اس کے پہلے اسلام میں کسی کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا گیا ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ سب امن و سکون کے ساتھ تھے، تم نے آ کر کے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کیا ہے، تم نے آ کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کیا۔ حضرت امام مسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عبید اللہ ابن زیاد ہم کوئی اختلاف و انتشار کرنے والے نہیں ہیں، کوفہ والوں نے ہمیں خط بھیج کر کے بلوایا ہے، کوفہ والوں نے ہم سے عہد و پیمان کیا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر قرآن اور سنت رسول اللہ کے حساب سے ان کے اندر عدل انصاف کیا جائے اور شریعت رسول اللہ کی پیروی ان سے کرائی جائے۔ جب آپ نے اتنا کہا تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے، مسلم تو سنت رسول اللہ کی بات کرتا ہے، تو عدل انصاف کی بات کرتا ہے، جبکہ تو مدینے میں شراب پیتا تھا اور شراب پی کے گھما کرتا تھا۔ آپ نے جب اتنا سنا تو ارشاد فرماتے، اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا اور تو خود جانتا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا، تو خود جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اے عبید اللہ ابن زیاد شراب وہ پیے جو مظلوم مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے اور جو ناحق لوگوں کو قتل کیا کرتا ہے، جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے اور جو بدگمانی کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا کرتا ہے۔ جب آپ نے اتنا کہا اب وہ آنکھ بھگولا ہو کر کے اب جو ہے اپنے ڈنڈے سے آپ کے چہرے پہ مارنے لگتا ہے۔ اس نے حضرت علی کو گالی دینا شروع کر دی، حضرت امام مسلم بن عقیل کے والد کو اور حضرت امام حسین کو گالی دینا شروع کی۔ امام علی حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ گالی دینا اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے، اہل بیت کا شیوا نہیں ہے۔ وہ گالی دے رہا تھا، آپ خاموش تھے اور آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ لے جا کر کے عمارت کے اوپر سے مسلم بن عقیل کو نیچے پھینک دیا جائے، دردناک سزا دی جائے اور بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا جائے۔ جب آپ کو لے کے جایا گیا، پورا راستہ قرآن کریم
کریم پڑھتے ہوئے، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے، مصطفیٰ پیارے پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جب آپ اس عمارت کی چھت پہ پہنچے اور اسی چھت سے آپ کو دھکا مار کے نیچے گرا دیا گیا، تھوڑی دیر میں آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب ہانی کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو بازار میں لے جا کر کے شہید کیا گیا، پھر دونوں کے سر کو کاٹ کر کے اور جو ہے کوفہ سے جو ہے ملک شام بھیجایا گیا تھا یزید کے دربار میں۔ اب کوفہ والے وہ 40,000 کوفی جو امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کیے تھے، جو مرنے کا عہد و پیمان کیے تھے، آج حضرت امام مسلم کے لاشے پہ ہنس رہے تھے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں، اچھا آپ کی شہادت سے پہلے جب آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تھا، آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا، تو آپ نے مجمع کے اوپر نظر کی تو اسی مجمع کے اندر عمرو بن سعد موجود تھا۔ عمرو بن سعد کون ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، یہ وہ جنتی صحابی، جنتی باپ کا یہ جہنمی بیٹا عمرو بن سعد اسی مجمع کے اندر تھا۔ عمرو بن سعد بڑے مقدس صحابی، حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے مقدس صحابی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہ شرف حاصل ہے، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے تیر چلا رہے تھے، تو کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کی بغل سے سر انور کو نکال کر کے جنگ کے منظر کو دیکھتے تو حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے یا رسول اللہ سر انور نہ نکالے، کہیں کوئی تیر آپ کو وصیت نہ دے دے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، سر انور نہ نکالے۔ جب کفار کی طرف سے تیر آتا تھا، اللہ کے نبی اس تیر کو اٹھا کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے اور ارشاد فرماتے اے سعد بن ابی وقاص تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ مقام حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے، وہ جنتی عشرہ مبشرہ کے صحابی، ان کا یہ جہنمی بیٹا عمرو بن سعد اسی مجمع کے اندر تھا۔ ابھی آگے اس کی بات آئے گی، آپ کو معلوم پڑے گا۔ اب چونکہ اہل قریش میں تھا تو حضرت مسلم بن عقیل نے عمرو بن سعد کو دیکھا تو ابن زیاد سے کہا کہ یہ اہل قریش میں سے ہے، میں کچھ راز کی باتیں اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے تو عمرو بن سعد نے انکار کر دیا، مگر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ سننے میں کیا جاتا ہے، مسلم کیا کہتے ہیں سن لو۔ تو محل کے گوشے میں آ کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل نے عمرو بن سعد سے کہا کہ مجھ پر 700 دینار قرضہ ہے، جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری تلوار اور میری سواری بیچ کر کے، میرے سامان کو بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری ایک بات یہ کہ حسین جو ہے مکے سے کوفہ کا ارادہ کر چکے ہوں گے، تم کسی بھی ذریعے سے ان کو آنے سے منع کر دو۔ اور تیسری بات یہ کہ جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے کہیں دفن کر دینا۔ یہ 3 وصیت آپ فرماتے ہیں، اور وصیت کو پورا کرنا یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا تھا کہ راز کی بات ہے، مگر عمرو بن سعد وہ بدعہدی تھا کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے بتا دیا کہ مسلم نے قرضے کے تعلق سے کہا ہے، تو عبید اللہ نے کہا کہ قرضے کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، ادا کرو نہ ادا کرو تمہاری مرضی ہے۔ دوسری بات حسین کی جو ہے، اگر حسین یہاں پہ آئیں گے تو ہم اسے چھوڑنے والے نہیں، اور اگر وہ یہاں نہیں آتے ہیں تو ہم ان کا پیچھا بھی نہیں کریں گے۔ اور رہی بات تیسری ان کی لاش کی، تو ان کی لاش تمہارے حوالے نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے آ کر کے معاذ اللہ یہاں پہ اختلاف و انتشار کیا ہے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے، اللہ جسے چاہے اہل بیت کے غلاموں کے اندر شامل کر دے، اللہ جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کا جسے چاہے کام لے لے اور اس کو موقع دے دے۔ حضرت امام مسلم شہید ہو جاتے ہیں، امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے، رات کی پھر تاریکی ہوتی ہے، پھر رات کی تاریکی میں پھر ایک آواز گونجتی ہے کہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تھے تو اپنے ساتھ 2 بچے لے کر کے آئے تھے، محمد و ابراہیم مسلم کے بچے ہیں، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو تلاش کر کے حکومت وقت کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا جائے۔ اس وقت حضرت امام مسلم کے دونوں بچے جناب قاضی شریح کے مکان پر تھے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں، روایت کے اندر جو ہے بیٹے کی عمر 8 سال کی جو بڑا بیٹا ہے، جو چھوٹا اس کی عمر 6 سال کی ہے، دونوں چھوٹے بچے ہیں۔
ہیں اور دونوں کم سن بچے ہیں، قاضی شرح کے مکان پہ تھے۔ قاضی شرح کو بھی حضرت امام مسلم کی شہادت کا علم ہو گیا۔ اب رات کی تاریکی میں حضرت جناب قاضی شرح دونوں شہزادوں کو بلواتے ہیں، دونوں شہزادوں کے سر پہ شفقت و محبت کا ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں شہزادوں کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس وقت تک کہ دونوں شہزادے ابھی اس بات کو جانتے نہیں ہے کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، ہم پردیس میں آ کر کے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، اب ہم پر کسی کا سایہ نہیں، یتیمی کا داغ ہماری زندگی کے اوپر آ چکا ہے۔ یہاں جناب قاضی شرح اب اس فکر کے اندر ہے کہ اگر یہ بچے حکومت کے ہاتھ لگ جائیں تو نہ معلوم حکومت ان بچوں کے ساتھ کیا کرے۔ تو اسی وقت قاضی شرح نے فیصلہ یہ کیا کہ آج قادسیہ کے مقام پر سے ایک قافلہ مدینہ جانے والا ہے، کسی بھی طریقے سے ان بچوں کو مدینہ پہنچا دیا جائے کہ مدینہ میں ان کے گھر خاندان والے ہوں گے۔ اپنے بیٹے اسد کو بلوا کر کے انہوں نے کہا کہ جلدی سے تیاری کرو، قادسیہ کے مقام پر سے جو قافلہ مدینہ جانے والا ہے اس قافلے میں ان بچوں کو شامل کر دو۔ اب وہ بچے جانتے نہیں ہے، مگر جیسے ہی قاضی شرح بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، تو دونوں شہزادے کہتے قاضی صاحب بات کیا ہے؟ جو سلوک تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو یہ سلوک ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ سلوک ہمارے خاندان میں بے سہارا بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شرح پھٹ پھٹ کے رونے لگے اور کہا کہ ہاں شہزادو، تم یتیم ہو چکے ہو، تمہارے بچوں، تمہارے والد کو کوفہ کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اب تمہیں میں قافلے کے ساتھ کرتا ہوں، تم ان کے ساتھ مدینہ چلے جانا۔ اب رات کی تاریکی میں قاضی شرح کے بیٹا اسد ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے قادسیہ کے مقام پر آتا ہے۔ جب وہاں پہ آتا تو معلوم کرتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ قافلہ یہاں سے جا چکا ہے، گرد و غبار نظر آ رہی تھی۔ بے اسد نے کہا کہ دوڑ کر کے اس گرد و غبار کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، تم قافلے میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھا ننھا پیر لے کر کے کتنا دوڑیں گے، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، جب قضا و قدر کے حکم نافذ ہو جاتے ہیں تو انسان کتنی ہی تدبیر لگا لے وہ اس مقام پر ہی پہنچتا ہے جہاں اس کی قضا ہوتی ہے، وہ اس مقام پر ہی پہنچتا ہے جہاں اسے اپنے معبود حقیقی سے ملنا ہوتا ہے۔ یہ بچے دوڑتے ہیں مگر تھوڑی دیر میں گرد و غبار صاف ہو جاتی ہے، وہ اسی مقام پہ تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حکومت کے سپاہی آتے ہیں، اب بچوں کو گرفتار کر کے لے جا کر کے جیل خانے میں بند کر دیتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد حکم دیتا ہے ان بچوں کو قید رکھو۔ اس بچوں کے تعلق سے یزید کیا حکم دیتا ہے اس کے حکم کا انتظار کیا جائے، مگر رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ اس جیل کا دروگا جو تھا، ایک دروگا اس جیل کا مشکور اس کا نام تھا، محب اہل بیت تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کا بڑا حسین و جمیل خوبصورت چہرہ ہے۔ مشکور غلام کے اوپر اللہ نے کرم کیا، اس کے دل کے اندر بچوں کی محبت آئی۔ رات کی تاریکی میں اس نے جیل خانے سے دونوں بچوں کو نکالا، اپنے گھر لا کر کے بچوں کو کھلا پلا کر کے اپنی انگوٹھی دیتا ہے اور کہتا یہ یہاں سے نکل کے تم قادسیہ چلے جاؤ، اور قادسیہ کا جو دروگا کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کو میری انگوٹھی دکھانا، وہ پہچان لے گا اور پورے حالات کی خبر اس کو دے دینا، وہ تم لوگوں کو مدینہ پہنچا دے گا۔ اب یہ بچے انگوٹھی لے کر کے مشکور کی قادسیہ کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دور چلتے راستہ بھول جاتے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں، بھٹکتے بھٹکتے پھر جیسے جیسے صبح نمودار ہوتی ہے پھر دل کے اندر وہی بات آتی ہے کہ کہیں پھر کوئی آ کر کے پکڑ کے جیل میں نہ ڈال دے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، قریب ایک درخت تھا جو کھوکھلا درخت تھا، دونوں شہزادے اس درخت میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ درخت کے قریب ایک کنواں تھا، کنویں پہ لوگ پانی کے لیے آتے تھے۔ جب شہزادے اس درخت کے کھوکھلے درخت میں جا کے سو جاتے ہیں، ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، وہ کنیز دیکھتی ہے اتنے خوبصورت بچے ہیں، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، چاند جیسا چہرہ ہے، بچوں کو بیدار کر کے سوال کرتی ہے۔ اب چونکہ آج کے بچے جھوٹ بولتے ہیں، خاندان رسالت کے بچے کبھی جھوٹ تھوڑی بولا کرتے ہیں، وہ کبھی فریب کا سہارا نہیں لیتے ہیں، وہ کبھی دغا نہیں کیا کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ بچوں نے کہہ دیا ہم مظلوم ہیں،
بچوں نے کہہ دیا ہم بے سہارا ہے، بچوں نے بتا دی ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، بچوں نے کہہ دیا خاتون چمن زہرا کے پھول ہم ہیں، بچوں نے کہہ دیا نواز رسول ہم ہیں، ہمارے والد مسلم بن عقیل ہے۔ حضرت امام مسلم کا نام سننا تھا، وہ کنیز جھوم جاتی ہے، کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں لے کر کے چلتی ہوں، میں جس کی باندی ہوں وہ خاتون اہل بیت کی محب ہے، میں جس کی کنیز ہوں وہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، چلو میں اس کے پاس لے کر کے چلتی ہوں۔ وہ کنیز دونوں شہزادوں کو لے کر کے اپنی ملکہ کے پاس آتی ہے، وہ خاتون بہت خوش ہوتی ہے، دونوں شہزادوں کی بڑی خدمت کرتی ہے، انہیں کھلاتی پلاتی ہے، انہیں ایک پوشیدہ کمرے میں ہی رکھتی ہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اس کا آدمی تھا حارث، اس کا نام تھا، وہ دنیا پہ دل شیدا کرنے والا، وہ دنیا کے اوپر جان لٹانے والا، تھکا ہارا وہ گھر آتا ہے۔ عورت نے پوچھا کہ بات کیا اتنا تھک گئے ہو؟ حارث کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے تھے، اپنے ساتھ 2 بچے لے کر کے آئے تھے، مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے مگر اب تک کہ ان کے بچوں کا پتہ نہیں چلا کہ وہ بچے کہاں ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا، اسی انعام کے لیے میں صبح سے شام تک کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا، وہ بچے تو نہیں ملے مگر چل چل کے میرا گھوڑا فوت ہو گیا ہے۔ اب چونکہ شوہر کی نیت بد کا اس عورت کو اندازہ ہو گیا کہ اب اگر اسے معلوم پڑ جائے کہ بچے یہیں پر ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ان بچوں کو لے جا کر کے جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دے۔ اب چونکہ بیوی تھی شوہر کو بہت سمجھاتی ہے کہ ہرگز جو ہے یہ حرکت نہ کرو، کل قیامت کے دن تم رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا چاہتی ہے مگر دیکھیں مسلمانوں، جس انسان کے دل کے اوپر دنیا کے مال و متاع کی محبت آ جاتی ہے، جو انسان دنیا کے اوپر دل شیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو انسان یہ سمجھتا ہے دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے، پھر اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، پھر وہ نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر وہ نہیں جانتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، تم کتنا بھی جمع کر لو جب دنیا سے جاؤ گے تمہاری دولت دنیا میں رہنے والی ہے، تمہارا مال دنیا میں رہنے والا ہے، تمہاری پراپرٹی دنیا میں رہنے والی ہے، تم اپنی قبر میں تنہا جاؤ گے۔ ہاں کچھ جانے والا ہے، وہ تمہارے نیک اعمال جانے والے ہیں، وہ تسبیحات و تحلیل جانے والی ہے، وہ تلاوت و نماز جانے والی ہے، وہ ساری عبادتیں جو تم نے دنیا میں کی ہے وہ عبادت قبر میں تمہارے ساتھ کام آنے والی ہے۔ تو دنیا کی محبت سے بچو مسلمانوں، دنیا کی محبت آخرت کو تباہ کر دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو رسوا کر دیتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ و رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس حارث کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، خاتون نے کیا کیا، اسے کھلا پلا کر کے سلا دیتی ہے، جب وہ سو جاتا ہے یہ دبے پاؤں اٹھتی ہے اور اس دروازے پہ جا کر کے جو تالا ڈال دیتی ہے۔ اب رات کی تاریکی تھی، دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے، اب خواب دیکھتے ہیں، عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حوض کوثر ہے، جنت سجی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے، مولائے کائنات شیر خدا ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مسلم تم تو آ گئے، میرے شہزادوں کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو، میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو۔ جب اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا تو امام مسلم گردن جھکا کے کہتے یا رسول اللہ 2 قدم کا فاصلہ بچا ہے، کل صبح ہوتے ہوتے وہ بھی یہاں پہ آ جائیں گے، وہ بھی آ کر کے ہم سے مل جائیں گے۔ یہ خواب دونوں شہزادے دیکھ کر کے اب بیدار ہوتے پھٹ پھٹ کے ایک دوسرے سے مل کے رونے لگتے ہیں۔ جب رونے کی آواز جو ہے حارث کے کان میں پڑتی ہے، اپنی عورت کو اٹھا کر کے پوچھتا ہے یہ بچے کہاں سے ہیں، یہ بچے ان کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب عورت جو ہے وہ خاتون بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے کہ بغل کے کسی کے بچے رو رہے ہوں گے۔ حارث کہتا نہیں، یہ آواز ہمارے گھر سے آ رہی ہے۔ آواز کو پکڑتا ہوا اس کمرے کی طرف جاتا ہے،
تالا کھول کے کمرے میں داخل ہوتا ہے. اب ایک اجنبی آواز دیتا کہ کون ہو تم لوگ. اب چونکہ اجنبی آواز تھی مگر چونکہ خاتون کا حسن سلوک بچوں کے ساتھ پہلے تھا, بچے تو سمجھتے ہمارے خیر خواہ کا مکان ہے, کہہ دیتے مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. حضرت امام مسلم کا نام سننا تھا. حارث کو جلال آتا ہے, اٹھا کر کے دونوں بچوں کے پیارے رخسار پر تماشے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہارے چکر میں میں دن بھر بھٹکتا رہا, یہاں تک کہ میرا گھوڑا مر گیا اور تم میرے گھر کے اندر معاذ اللہ عیش کی روٹی توڑ رہے ہو. اب دونوں بچوں کو آپس میں باندھ دیتا ہے. عورت بہت روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر جب صبح نمودار ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے, دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا یہ نہر فرات کے پاس لے کر کے آتا ہے. عورت کو بھی اپنی کنیز کو بھی مارتا ہے, اپنی عورت کو بھی زخمی کر دیتا ہے اور نہر فرات پہ لا کر کے دونوں بچوں کے سر کو قلم کرتا ہے اور دونوں بچوں کے جسموں کو نہر فرات میں بوا کر کے اب بچوں کے سروں کو لے کر کے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا کہ حاکم وقت میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر کے آیا ہوں. عبید اللہ کہتا تحفہ کیا ہے؟ تشت میں بچوں کے کٹے ہوئے سر کو رکھ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کرتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ کون بچے ہیں, ان کا سر, یہ میرا تحفہ کیا ہے؟ تو حارث کہتا یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, میں نے انہیں پکڑا, انہیں قتل کر دیا, ان کا سر بطور تحفہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ بے وقوف انسان, میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ بچے زندہ ہیں, اگر یزید ان بچوں کو زندہ طلب کرے گا پھر میں کیا کروں گا, تو ان بچوں کو زندہ کیوں نہیں لے کر کے آیا؟ حارث کہتا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بچے لوگ مجھ سے چھین نہ لے تو میرے انعام کا کیا ہوگا, پھر میں انعام سے محروم ہو جاؤں گا. عبید اللہ ابن زیاد کہتا اگر اتنا ہی ڈر تھا کسی محفوظ مقام پر بچوں کو رکھ دیتا, آ کر کے مجھ کو اطلاع کرتا, میں اپنے سپاہی بیچ کر کے بچوں کو منگا لیتا, مگر تو نے بچوں کو قتل کر دیا, اس کے عوض تجھے بھی قتل کیا جائے گا. اب اس اپنے غلام کو حکم دیتا ہے, وہ غلام حارث کو اسی نہر فرات پر لے کر کے آتا ہے, اس کے ہاتھ کاٹتا ہے, پیر کاٹتا ہے اور اس کے سر کو کاٹ دیتا ہے, اسے دریا میں ڈالتا مگر دریا اٹھا کر کے باہر پھینک دیتی ہے, زمین کھود کر کے اسے دفنایا جاتا اور زمین میں زلزلہ آتا, زمین اس کی میت کو باہر پھینک دیتی. تو لوگوں نے کیا کیا, جنگل کی لکڑیاں جمع کر کے اس کو جلا دیا جاتا ہے. اس کا حال کیا ہوا مسلمانوں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, دنیا کی لالچ میں اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے دو معصوم بچوں کو قتل کر دیا. اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی, اپنی آخرت بھی تباہ کر دی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس نے جہنم کے عذاب کا مول لے لیا ہے, اس نے جہنم کے عذاب کو جو ہے چن لیا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ان بچوں کے کٹے ہوئے سر کو اسی نہر فرات میں بوایا گیا. جیسے ہی بچوں کے سروں کو نہر فرات میں ڈالا گیا تو بچوں کا جسم اوپر آتا ہے اور ان کا جسم ان کے سر اپنے جسم سے لگ کر بہتے ہوئے ایک طرف چلے جاتے ہیں. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ دنیا کی لالچ انسان کو کس طریقے سے تباہ کرتی ہے, دنیا کی لالچ انسان کو کس طریقے سے ہلاک کرتی ہے. تو واقعات کربلا کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہے, مگر افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں, اپنے غم کو ظاہر کرتے ہیں, آنسو کے چند قطرات نکلتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, آنسو کے قطرات بہنے سے بہتر ہے ہم اس پیغام کے اوپر عمل کریں جو پیغام ہمیں کربلا سے ملتا ہے, جو تعلیم ہمیں کربلا سے ملتی ہے, جو سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے. شروع میں ہم نے جو قرآن کی آیت کو تلاوت کیا تھا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, میرے حق کو پہچانو, ناشکری نہ کیا کرو. اللہ کا حق کیا ہے مسلمانوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی عبادت و ریاضت کی ضرورت نہیں ہے, مگر بندہ عبادت کرتا ہے اب بھلا بندے کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تسبیح و تحلیل کا محتاج نہیں ہے, محتاج ہم ہیں, ہم اللہ کی ثنا کیا کرے, محتاج ہم ہیں, ہم اللہ کی حمد کیا کرے, محتاج ہم ہیں کہ ہم سجدے میں سر رکھ کر کے اس کی کبریائی بولا کرے. جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگی کو بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا. پھر آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مصیبت زدہ ہو جاؤ، پریشان حال ہو جاؤ، بیماری آزاری تم کو گھیر لے، تمہارے کاروبار نہ چلتے ہو، تم پر دشمنوں کی یلغار ہوتی ہو، استعینوا مدد مانگو، نماز و صبر سے مدد مانگا کرو، تم نماز پڑھ کر کے دعا کرو، اور جب مصیبتیں زیادہ ہو جائے تم صبر کر کے دعا کرو، ان اللہ مع الصابرین، تم دیکھو گے کہ صبر کی حالت میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم دیکھو گے تمہارے رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم دیکھو گے تمہارے رب کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ واقعات کربلا سے بہت ساری حکمتیں ہمیں اور آپ کو، بہت سارے درس ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، حضرت امام مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہوتی ہے، 3 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، اسی دن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ سے کوفے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ 3 ذی الحجہ کو جب حضرت امام مسلم شہید ہوئے، وہاں شہید ہوئے، اور 3 ذی الحجہ کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ سے جو ہے کوفہ کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی گفتگو میں کل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام تر گناہوں کی مغفرت